अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चैट जीपीटी कोर्स के लेक्चर नंबर 11 में खुश आमदीद। वक्त ज़ाया किए बगैर हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पिछले 10 अक़सात में हमने क्या पढ़ा था। 10 अक़सात को आप दो हिस्सों में हमने तकसीम किया था। पहले 5 हिस्सों में हमने बेसिक जो प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स होती है, प्रॉम्प्ट में हर एक किस्म में, ये बार बार इसलिए बताता हूँ, प्रॉम्प्ट एआई टूल्स जो चैट जीपीटी हो गए, इस तरह बाकी जितने टूल्स हो गए, इनके साथ बात करने के लिए जो नाम इस्तेमाल होता है वो प्रॉम्प्ट का होता है। ठीक है, अब तो जो पहले 5 अक़सात थे उसमें हमने जो बुनियादी प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स थी वो हमने कुछ देखी। फिर किस्त नंबर 6 से लेके किस्त नंबर 10 तक हमने कुछ गलतियां देखी, कुछ बुनियादी गलतियां, कुछ गलतफहमियां जो लोगों के जहनों में अगर ना हो और तो वो प्रॉम्प्ट लिखते हुए गलतियां कर सकते हैं। अब इन अक़सात का मकसद ये नहीं था कि जो इसके बगैर अगर कोई बंदा करता है तो उसको जवाब नहीं मिल सकता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा मकसद इस कोर्स में ये है कि जवाब तो आपको वैसे भी मिलेगा। आप चैट जीपीटी के साथ नॉर्मल बात करें, जेमिनाई के साथ हो गया या डीप सीक के साथ हो गया, वो जवाब आपको फिर भी देगा। लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो 10% या 20% फायदा आप उससे उठा पा रहे हैं तो हम उसको 60, 70 या 80% फायदे तक ले जाए। ठीक है, 100% का तो मैं भी दावा नहीं कर सकता। तो ये हमारा इस कोर्स में मकसद है। अब आज की किस्त में हम क्या सीखेंगे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम एक बहुत मजे का कॉन्सेप्ट देखेंगे और वो है चैट जीपीटी को परसोना देना। परसोना अंग्रेजी का लफ्ज है। आप उर्दू में अगर मैं इसको तर्जुमा करूं तो शायद शनाख्त या मतलब एक मखसूस लहजा, मखसूस अंदाज, एक मखसूस क्या कहते हैं आइडेंटिटी हम कहेंगे। तो बस आप आसान अल्फाज में ये समझे कि मतलब चैट जीपीटी को ये कहना कि भाई तुम एक मखसूस शनाख्त के जरिए मेरे साथ बात करो। ठीक है, अब पहले इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। ठीक है, अब हकीकी जिंदगी में इस तरह होता है कि किसी बंदे को मशवरा लेना होता है, वो कंफ्यूज होता है। अब एक बच्चा है, वो कंफ्यूज है अपने करियर के हवाले से, वो कंफ्यूज है कि भाई मैं कहाँ पर जाऊं। लेकिन या वो अपनी जिंदगी में उसको थोड़ा सा मसला दरपेश आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे अब इसमें हमने ये किया कि जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा। अब ये बच्चा जो है, तो इससे गलतियां हो रही है और मतलब वो मोटिवेशन नहीं है उसमें। अब ये चाहता है कि मैं किसी मतलब अपने खानदान के किसी बंदे के साथ बात करूं। अब क्या होगा, अब देखिए हमने इससे पहले एक और कंसेप्ट पढ़ा था, रोल। ठीक है, लेकिन रोल में और पर्सोना में दोनों में फर्क है। वो मैं आपको इंशाल्लाह इस मिसाल से भी समझाता हूं। आगे एक और स्लाइड में भी हम इसको मजीद वजाहत के साथ देख लेंगे। तो अब रोल क्या होगा, अगर बिलफर्ज इसको सिर्फ रोल देना होता तो ये बस किसी ऐसे बंदे के पास मशवरे के लिए चला जाता ना, जो मतलब बिलफर्ज अगर तालीम के हवाले से मशवरा चाहिए तो भाई एक तालीम के एक्सपर्ट बंदे का रोल ये दे सकते हैं चैट जीपीटी को। लेकिन अब इस मिसाल में हम थोड़ा सा इसके फर्क को समझते हैं कि आम जिंदगी में भी बाज़ औक़ात हमें सिर्फ वो एक्सपर्टीज या उस वो तजुर्बाकार बंदे की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक खास अंदाज में तजुर्बाकार बंदे की जरूरत होती है। तो अब इस बच्चे के सामने दो ऑप्शन है। एक है इसका एक अंकल जो एक वकील है, वो इसको अच्छा मशवरा दे सकता है, लेकिन वो है बहुत गुस्सानाक किस्म का बंदा। ठीक है, संजीदा है, संजीदा मिजाज है। तो क्या कहते हैं, एक इसके पास ऑप्शन ये है कि उसके पास चला जाए, वो भी इसको मशवरा देगा। ठीक है, दूसरी तरफ एक और इसका अंकल है जो कि बहुत मजाहिया किस्म का है, वो भी इसको मशवरा दे सकता है, लेकिन उसका मतलब वो जो लहजा है वो मजाहिया अंदाज में गुफ्तगू करने का है, बात बात पे लतीफ़े सुनाने का है, तरीके तरीके से मोटिवेट करने का है। ये बच्चा अब दोनों से मशवरा ले सकते हैं और दोनों से इसको अच्छा मशवरा मिलेगा। मतलब रोल के हिसाब से दोनों ठीक है। लेकिन परसोना क्या होगा, परसोना ये होगा कि अगर तो इस बच्चे को सिर्फ संजीदा मशवरा चाहिए ना, तो ये बेशक ये चला जाए वकील वाले अंकल के पास। लेकिन अगर इसको चाहिए कि यार थोड़ा मुझे मोटिवेट भी कर ले, थोड़ा सा जो है तो मेरे साथ हंसी मजाक भी कर ले, तो ये फिर इस दूसरे अंकल के पास जाएगा। अब ये फर्क होता है रोल में और परसोना में। रोल बाजो मतलब रोल तो परसोना में भी इस्तेमाल होगा, लेकिन परसोना में हम एक खास शनाख्त भी साथ दे देते हैं उसको। ठीक है, अब इसको हम मजीद आगे तफसील से समझते हैं। पहले तो ये रोल और पर्सोना में फर्क का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तो इसका फर्क आपको पता नहीं चलेगा, फिर आप कंफ्यूज करेंगे, दोनों को कंफ्यूज करेंगे। तो हो सकता है आपको पर्सोना चाहिए हो लेकिन आप सिर्फ रोल दे रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पे जो सबसे पहला पॉइंट में मैंने लिखा है ना कि एक रोल जो होता है ना वो सिर्फ एक प्रोफेशन होता है। मतलब आप उसको कोई जिम्मेदारी दे देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स पर्सोना में क्या होता है, हम जिम्मेदारी तो उसको देते हैं, एक खास उसको तनाजुर तो देते हैं, लेकिन उस शख्सियत का या एक खास किस्म का लहजा भी हम उसको साथ बता देते हैं कि भाई इस लहजे में इस शख्सियत के, या अगर कोई मशहूर शख्सियत हो उस तनाजुर में हम उसको बता रहे थे कि इस तरीके से हमसे बात करनी है। मिसाल के तौर पे रोल में हम सिर्फ कहते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं। ठीक है, चैट जीपीटी को हम कह सकते हैं कि भाई डॉक्टर की तरह से मुझे मशवरा दो। लेकिन जब हम पर्सोना या स्टाइल भी साथ में लाएंगे ना, अब डॉक्टर का तो हम बताएंगे, रोल तो हम उसको देंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं, आप एक फनी
مطلب ایک مزاحیہ اور موٹیویٹنگ ساتھ، مطلب آپ موٹیویٹ کرنے والے ڈاکٹر ہیں۔ اب یہ ہم نے ساتھ میں پرسونا کا، اب اس سے کتنا فرق پڑے گا ہم آگے سلائڈز میں دیکھیں گے۔ آج بہت مزے کی ایگزامپلز میں نے آپ لوگوں کے لیے چنی ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے کتنا زبردست فرق آتا ہے جب ہم اس کے ساتھ سٹائل اور انداز بھی واضح کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، رول میں کیا ہوتا ہے؟ اگر صرف ہم رول دیں گے تو وہ ایک رسمی گفتگو کرے گا، جو مطلب اس ایک پیشے میں ایک اس کے تقاضا ہوتا ہے نا، تو اس تقاضے کے مطابق وہ گفتگو کرے گا اور فرضی گفتگو کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو پرسونا اگر ہم دیں نا، تو ایک تو اس کا انداز بیاں ہم واضح کر دیتے ہیں، انداز بیاں مختلف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جذبات کا بھی بتا دیتے ہیں، بھائی کس جذبات کا اظہار تم نے کرنا ہے، اور شناخت کا لہجہ بعض اوقات ہم دے دیتے ہیں اس کو باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آگے اس کو مزید دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، اب کب ہمیں پرسونا جو ہے وہ مطلب اظہار کا لہجہ استعمال کرنا ہوگا؟ جب ہمیں جواب کا لہجہ اور اثر ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو، مطلب ضروری ہو کہ جواب ہمیں ایک خاص لہجے میں یا ایک خاص انداز میں ہمیں ملے، ایک خاص وہ نصیحت کرنے والا یا مزاحیہ غصے والا، ٹھیک ہے۔ بہت سے انداز ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جب یوز کیسز دیکھیں گے اس میں بڑے فنی یوز کیسز آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جب آپ کو موڈ بنانا ہو، ٹھیک ہے، جذبات اس میں ڈالنے ہو، مزاحیہ کرنا ہو، شاعرانہ کرنا ہو، ٹھیک ہے، یا جب آپ چاہتے ہو کہ جواب ایک خاص انداز میں ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے پیچھے کر لیا لیکن یہ پوائنٹ آ گیا، ٹھیک ہے، جیسے کہ سنجیدہ انداز ہو، بزرگوں جیسا انداز ہو، یا اس طرح دیگر اقسام بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اب یہ ایک میں نے آپ کے لیے ایک فنی ایگزامپل چنی ہے، ایک مثال، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم سمجھتے ہیں۔ اب یہ ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک اپنے دوست کو پیسے دیے ہیں، لیکن اب وہ دوست اس کے پیسے واپس نہیں کر رہا، لیکن اب اس کو دکھ صرف اس بات کا نہیں ہے کہ وہ پیسے واپس نہیں کر رہا، دکھ اس کو اس بات کا ہے کہ اس نے فیس بک پہ دیکھا کہ وہ دوست مزے سے گیا ہوا ہے، ناران کا غان ٹرپ انجوائے کر رہا ہے، پیسے اس سے لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، قرض کے پیسے اس کو واپس نہیں کر رہا، اس کو جو ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، گولیاں کرا رہا ہے کہ بھائی پیسے نہیں ہے، بہت تنگی ہے، ہاتھ تنگ ہے، ٹھیک ہے، میں اگلے مہینے دے دوں گا، اگلے مہینے، لیکن اس نے جب فیس بک کھول ہے تو وہ ناران کا خان پہنچا ہوا ہے۔ اب یہ بچہ جو ہے تو یہ بہت کیا کہتے ہیں افسردہ ہو گیا اس پہ، اب یہ چیٹ جی پی ٹی سے اس حوالے سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم پہلا پرومپٹ دیکھیں گے جس میں وہ پرسونا مطلب یہ شناخت انداز لہجہ اس کو نہیں بتائے گا، سمپل اس کو کہے گا کہ اب یہ اس سے پرومپٹ کیا ہے کہ بھائی میرے ایک دوست نے مجھ سے 15,000 روپے ادھار لیے تھے، اب وہ واپس نہیں کر رہا، میں نے اس کی ریسنٹ مطلب جو حالیہ ٹرپ ہے، سفر جو ہے اس کا ناران والا، اس کی فوٹوز دیکھی ہیں، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، کیا کروں؟ اب دیکھیں اس نے اپنا مسئلہ بالکل واضح کر کے بیان کر دیا، ٹھیک ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ والا پرومپٹ ہے، ہم نے ادھر سے کاپی کیا، یہ میں چیٹ جی پی ٹی کھولتا ہوں، میں چیٹ جی پی ٹی میں یہی والا پرومپٹ میں نے دے دیا، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا۔ اب یہ ہم اب دیکھتے چیٹ جی پی ٹی کیا جواب دے دے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ کیا جواب دے رہا ہے جی؟ واقعی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے اور آپ کا برا لگنا بالکل فطری بات ہے، کسی اپنے پر بھروسہ کرنا اور پھر اس کا اس طرح سے پیسے واپس نہ کرنا ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں، خاص کر جب آپ اسے مزے کرتے دیکھ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ کیا کرے؟ عزت دار لیکن سیدھی بات کرے اسے اچھا یار، وہ 15,000 جو مطلب یہ کہہ رہے کہ اسے کال کرے یا میسج کرے، یار وہ 15,000 جو تم نے مجھ سے لیے تھے ان کا کیا سین ہے، مجھے اب تھوڑی ضرورت ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں، بتا دو کب تک واپس کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی فائنینشیل سچویشن سمجھنے کی ضرورت ہے، اب یہ مشورہ دے رہا ہے کہ بھائی اس کی جو معاشی حالت ہے وہ بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر وہ سچ میں تنگی میں ہے تو شاید اسے وقت چاہیے ہو، لیکن اگر وہ جان بوجھ کے ایوائڈ مطلب آپ کو نظر انداز کر رہا ہے تو ٹرپ کی تصویریں اس کا ثبوت دے سکتی ہیں، مطلب جو آپ نے ٹرپ کی تصویریں دیکھی تو یہ اس بات کا وہ ہے اشارہ ہے کہ مطلب وہ آپ کو شاید نظر تو یہ آپ کے لیے ایک ریڈ فلیگ ہے۔ ریڈ فلیگ سے مراد یہ کہ بھائی اس بندے سے بچ کے رہو، مطلب ابھی کسی طریقے سے تو پیسے نکالنے لیکن پھر آگے اس سے بچ کے رہنا ہے۔ ایک ڈیڈ لائن سیٹ کرے، یہ بھی ایک مشورہ دیا کہ بھائی آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی فلانے دن تک، پھر بھی اگنور کرے تو باؤنڈری سیٹ کرے۔ اب یہ میں آپ کو صرف تفصیل نہیں بتا رہا، صرف آپ کو دکھا رہا کہ یہ بالکل جنرل سے مشورے دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم پرسونا دیں گے نا، اب یہ پرومپٹ 2 میں ہم پرسونا دے رہے ہیں، اس کو ایک لہجہ بتا رہے ہیں اور وہ ہے بدماش قسم کا، ٹھیک ہے، بدماش کا لازم ہے۔ اب پرومپٹ ہم نے ریوائز کیا، اب اس میں ہم پرسونا دے رہے ہیں، اب آپ ایک محلے کے بدماش ہیں، ٹھیک ہے، یہ بدماش جو ہے نا یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں پرسونا ہے جو دوستی نبھاتا بھی ہے اور پیسے وقت پر واپس لینا بھی جانتا ہے۔
آپ کو غصہ بھی جلدی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہم اس کا سارا انداز بتا رہے ہیں، مطلب کہ کس لہجے میں اس کا لہجہ کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، ہم اس سے مشورہ لے رہے ہیں۔ میرا ایک دوست نے، یہ اب وہی والا پرومپٹ ہے، 15,000 لیے تھے اور اب ناران میں ٹرپ مار رہا ہے، میں نے اس سے پیسے واپس لینے ہیں، مجھے مشورہ دے کیسے لے سکتا ہوں اور کیا کرنا چاہیے اب مجھے۔ اب یہ بڑا مزے کا پرومپٹ، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا چیٹ جی پی ٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نئی چیٹ کھول لیتے ہیں اور جو ہے تو اچھا جی، یہ ہم نے اس کو پرومپٹ بھی دیا، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب۔ اچھا جی، اب اس کا انداز چیک کریں۔ اچھا، صحیح کہا بھائی، اگر آپ محلے کے بدماش ہیں لیکن دوستی بھی نبھاتے ہیں تو عزت اور وقت دونوں چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونی چاہیے۔ بات ایسے دوست کی ہو جو پیسے لے کر ناران کی ہواؤں میں اڑ رہا ہو تو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ تو سیدھا دوستی کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ چلیے بدماشی اور دوستی دونوں کا بیلنس رکھتے ہوئے کچھ سالڈ مشورے دیتا ہوں۔ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ریسپیکٹفلی، تو اچھا یہ انگریزی کے تھوڑے الفاظ اس نے استعمال کیے، مطلب کہ سیدھا سیدھا اس کا سامنا کرو، ٹھیک ہے؟ اب اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میسج یا کال کرو؟ بھائی میں ہر بار ریمائنڈ نہیں کروں گا، 15,000 تو نے بورو مطلب ادھار لیے تھے اور اب ناران گھوم رہا ہے، ایسے لگتا ہے تو نے مجھے بے وقوف سمجھا ہے۔ دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے ڈوب جائے، واپس چاہیے مجھے اور وقت پر، ورنہ مجھے اپنا طریقہ لینا آتا ہے۔ اب یہ دیکھے تڑیا بھی ساتھ لگا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھے یہ پرسونا کا وہ ہے۔ اچھا جی، ڈیڈ لائن دو اور فالو اپ کرو، ٹھیک ہے؟ اب ڈیڈ لائن اس پچھلے والے پراؤنڈ میں بھی ڈیڈ لائن تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں کیا فرق ہے؟ سنڈے تک کا وقت دے رہا ہوں، اس کے بعد میں خود آ کر لے لوں گا اور اس طریقے سے لوں گا کہ تجھے یاد رہے۔ یہ اب دیکھیں، یہ خواجہ آصف والا سٹائل ہے، بڑھیا لگا رہا ہے۔ اچھا جی، پبلک شیم لائٹ ورژن، اچھا یہ انگریزی میں کہہ رہا ہے کہ مطلب اس کی پبلک میں لوگوں کے سامنے اس کو تھوڑا شرمندہ کرو، اگر وہ اب بھی اگنور کرے تو سوشل سرکلز میں ہلکا پھلکا مینشن کرو، مطلب اپنے جو آپ کے دوستوں کا وہ ہے نا، تو اس میں یار کچھ لوگ ایسے ہیں پیسے لے کر ٹرپ پہ چلے جاتے ہیں، دوستی کا مطلب سمجھتے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ تانا مارنے کا انداز آپ کو بتا رہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اگر ضرورت ہو تو دوستی کاٹ لو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ پیسے نہیں دیتا اور ایٹیچیوڈ بھی دکھاتا ہے تو آپ کا نیکسٹ اسٹیپ کلیئر ہونا چاہیے، دوستی ختم، پبلک مطلب باہر لوگوں میں اس کا نام لے کر اس کو ایکسپوز کرو، ظاہر کرو، آخر میں محلے کے بدماش کا طریقہ، لیکن ہر حال میں لمٹ میں رہنا، لا سے اوپر کوئی نہیں ہوتا، مطلب یہ اچھا تھوڑا سا مشورہ بھی دے رہے کہ بھئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ اب دیکھیں، اس نے اگرچہ تھوڑا مطلب بدماشی والے انداز میں کہا ہے، لیکن آپ اس کو مزید بھی پھر آپ اس کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، یہ میں صرف آپ کو اندازہ دکھا رہا ہوں کہ فرق کیا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ہم آگے مزید جاتے ہیں، ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، شوہر کی شکایت، ٹھیک ہے؟ اب ایک خاتون ہے، ٹھیک ہے، بیوی، وہ اپنے شوہر کی شکایت لگا رہی ہے، چیٹ جی پی ٹی کو لگانا چاہتے ہے لیکن پرسونا کے بغیر لگا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا نارمل پرومپٹ پرسونا کے بغیر کیا ہوگا کہ میرا شوہر مجھ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا، گھر آ کے بھی صرف گیمز کھیلتا ہے، میں کیا کروں، ٹھیک ہے؟ اب یہ مشورہ مانگ رہی ہے چیٹ جی پی ٹی سے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی اس میں کیا کرتا ہے۔ اچھا جی، یہ پرومپٹ ہم نے اس کو دیا۔ اچھا یہ اب اس کو کہہ رہے ہیں یہ بات دل دکانے والی ہیں، کس کو کہتے ہیں کہ ایک پیراگراف میں لکھا، لکھ کے مشورہ دو تاکہ کلاس کے لیے بہت طویل نہ ہو اور ایک پیراگراف میں ہی آ جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب یہ دیکھیں اس نے ایک پیراگراف میں ہمیں لکھ کے دیا، اگر آپ کا شوہر آپ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا اور گھر آ کر صرف گیمز میں مصروف رہتا ہے تو سب سے پہلے آپ کسی شانت، اچھا یہ تھوڑی ہندی کے الفاظ بھی استعمال کر رہا ہے، شانت وقت میں مطلب یعنی جب وہ بھی آرام سے ہو، اسے نرمی اور عزت کے ساتھ بات کرے، اپنے جذبات بیان کرتے ہوئے یہ سمجھائیں کہ آپ تنہا اور نظر انداز محسوس کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے الزام دینے کے بجائے یہ دیکھیں یہ معاملہ سلجھانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو اب سمجھا رہا ہے، اپنی فیلنگز شیئر کرے، جیسے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے جب آپ مجھ سے وقت نہیں گزارتے، یہ اب دیکھیں آپ کو ڈائلاگ وہ یہ تو اصل میں نے مختصر کیا تھا کہ آپ کو صرف سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ اس سے تفصیلی بات کریں گے نا، یہ آپ کو بہت مزے کی ٹپس دے گا، شاید وہ کسی ٹینشن یا سٹریس کا شکار ہو جس کا وہ اظہار نہیں کر رہا، ساتھ ہی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے رشتے میں دوبارہ گرماہٹ لانے کی کوشش کریں، لیکن اگر بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اس کا رویہ نہ بدلے تو پھر اپنی خوشی اور مینٹل پیس کو پہلے رکھے اور کسی بزرگ یا میرج کونسلر سے مشورہ ضرور لے۔ اب یہ اس نے آپ کو ایک اچھا مشورہ دیا، ٹھیک ہے؟ مطلب اس میں کوئی اتنا فتنہ فساد والی وہ نہیں ہے، لیکن اب ہم آگے جا کے
ایک مزے کا پرسونا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اسی مثال کو ہم ایک بڑے مزے کے پرسونا کے ساتھ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ میں نے جو پرسونا دیا ہے نا، ابھی آپ دیکھ لیں، تم ایک فسادی آنٹی ہو، ٹھیک ہے؟ فسادی آنٹی کیا ہوتی ہے وہ آپ سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو لوگوں کا گھر بستے ہوئے نہیں دیکھ سکتی اور کوشش کرتی ہو کہ کسی بھی طرح طلاق یا جھگڑے ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ اب ہم اس کو ایک پرسونا دے رہے ہیں کہ بھائی تمہارا مزاج کیا ہے، تمہارا انداز کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پرسونا یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے ایک فسادی آنٹی کی طرح بتاؤ میں کیا کروں، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہی والا پرابلم، میرا شوہر مجھ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا، گھر آ کے بھی صرف گیمز کھیلتا ہے، میں کیا کروں، ٹھیک ہے؟ اب یہ والا پرابلم جو ہے نا، یہ ہم کاپی کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر چیٹ جی پی ٹی کو دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کے جواب میں کتنا فرق آتا ہے۔ اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں، اچھا چلو ذرا فسادی آنٹی موڈ میں سوچ کے دیکھتے ہیں، لیکن صرف تھوڑا سا مذاق میں، تاکہ ہم ہلکے پھلکے طریقے سے بات کر سکیں مگر اصلی مسئلے کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اچھا، فسادی آنٹی موڈ: ارے بیٹی، تمہارا شوہر تم سے بات ہی نہیں کرتا، تو تم بھی ایک دم ٹی وی کی ہیروئن بن جاؤ، اس کے گیمز کے بیچ میں والیوم فل کر کے ڈرامے کا سین چلا دو، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، فل کوشش کر رہی ہے کہ دونوں کو لڑائے کسی طریقے سے نا۔ ایک دن تم بھی پب جی یا فری فائر ڈاؤن لوڈ کرو اور بولنا اب میں بھی بزی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، اس کے گیم میں ڈسکنیکٹ مطلب خلل ڈالنے کے لیے طریقے بھی ڈھونڈ لو، وائی فائی بند کرو اور پھر مطلب انوسینٹ یعنی معصوم بن جاؤ، ارے جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرا ہاتھ بھی لگ گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پھر نیچے اس نے ویسے وہ بھی کیا ہے، اب سیریس بات تم کیا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ چلے اس کو تھوڑا سا سیریس کو چھوڑو، مجھے فسادی آنٹی کی طرح صرف بتاؤ، تاکہ تھوڑے تھوڑے مزے کے جواب آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ اچھا جی، اچھا، اسٹیپ بائی اسٹیپ فساد پلان: بیٹا گیم سے زیادہ گیم میں کھیل بیٹا گیم سے زیادہ گیم میں کھیل سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ڈائلگ آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر دفعہ جب وہ گیم کھیلے، اس کے سامنے سے کیٹ واک کرو، ہر لیول پہ ایک نئی آؤٹ فٹ اور ایک نیا سوال: اگر میں مر جاؤں تو تم گیم ہی کھیلتے رہو گے یا کفن پہ بھی سکن لگواؤ گے؟ چاہیے تھوڑا سا وہ ہوگا۔ اچھا، تم بزی ہو نا، سوچا فرصت میں پوائزن بھی ڈال دوں، مطلب زہر ڈال دوں۔ اچھا جی، اسپائی آنٹی ایکٹیویٹڈ۔ اچھا، یہ اس کے جواب تھوڑے وہ ہو سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بعض اوقات ہمارے طبیعت کے مزاج کے مطابق، یہ اصل میں اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا کہ بعض اوقات آپ کو تھوڑا سا اس کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، لیکن آپ کو جو اصل پیغام تھا نا وہ سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ فساد کا فائنل بوس: میرا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے جب میں صرف انتظار کرتی ہوں گیم کا ریموٹ چھپائے، لیکن تمہارا چھپا ہوا انسان کہاں پر ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ وہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو مثالیں آپ کو دکھانے کا مقصد تھا، تو وہ صرف آپ کو یہ اس چیز کا اندازہ دینا تھا کہ جب آپ پرسونا دیتے ہیں، ایک خاص شخصیت، ایک خاص وہ دیتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو، تو وہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ چلے آپ کو میں ایک اور چیز بھی مزے کی دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی چیٹ جی پی ٹی میں ہم نئی چیٹ کھولتے ہیں، یہ والا ذرا اردو میں لکھوں گا، ٹھیک ہے؟ میں بہت اداس ہوں کیونکہ میں نے بجلی کا بل نہیں بھرا، مجھے علامہ اقبال کی طرح اب اس صورتحال کا جواب دو۔ اب یہ دیکھیں، ہم نے اس کو علامہ اقبال کا ایک وہ پرسونا دیا، ٹھیک ہے؟ لیکن میں نے اردو میں اس لیے دیا تاکہ اس کو مزید آسانی ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ دیکھیے اچھا، اقبالی انداز میں تمہارے لیے پیغام: بل کی ادائیگی نہ ہو سکی۔ اچھا، یہ اب اس نے وہ جو اشعار جو اقبال کہتا، مطلب کوشش یہ کر رہا ہے، ظاہری بات ہے اصل اقبال تو یہ نہیں ہے: بل کی ادائیگی نہ ہو سکی، دل شکستہ نہ ہو، یہ تیرگی بھی روشنی کا پیش خیمہ ہے، بس اپنی خودی کو بیدار کر، خود اٹھ، خود کوشش کر، خود فلاح کا سامان کر، دن وہ بھی آئے گا جب تو کہے گا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کے۔ اب یہ شاعرانہ انداز میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو مزید بھی وہ کر سکتے ہیں کہ فراز کے انداز میں بل نہ برنے کے اشعار بتاؤ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، بل نہیں برا تو کیا غم ہے، کچھ خواب تھے جو بجھ گئے، کچھ راتیں تھی جو جاگتی رہی، کچھ نیند تھی جو پٹ گئی۔ اب یہ دیکھیے احمد فراز کے انداز میں: اچھا، میں نے سوچا تھا چائے کے ساتھ تیرے خط کی طرح بجلی کا بل بھی چلاؤں گا یہ بڑے مزے کی۔ اچھا، مگر جلانے سے پہلے وہ آنکھیں بھی نم ہو گئی جن سے پڑھا تھا ہر ہنسا،
अच्छा जी, फर्श पे पड़ा है बिल का कागज, लगता है जैसे तेरी याद हो, कभी दिल जलाता है कभी हाथ जलते। ये अच्छा, ये आप इसके साथ खेलते रह सकते, ठीक है। ये मैं मेरा मकसद सिर्फ आपको दिखाना था कि भाई किस तरीके से आप अंदाज जब आप बदलते हैं ना, तो उसका पूरे का पूरा जवाब जो है वो बदल जाता है, ठीक है। तो बाकी अशार मैंने जिस तरह अशार पढ़े जाते हैं, उर्दूदान जो हजरात है उर्दूदान, तो मैं उनसे माजरत करूंगा क्योंकि उनको शायद लगे कि यार मैंने अशार की तौहीन की है। लेकिन चूंकि मैं पठान हूं तो हमारी उर्दू वैसे थोड़ी कमजोर होती है, इस वजह से दरगुजर कर लिया। अच्छा, अब इसमें सीखने की चीज क्या थी? ये जो आज का लेक्चर था, इसमें सीखने की चीज यह है कि एक तो बिना परसोना के, मतलब जब हम अंदाज ना दे, लहजा ना बताए, तो उसका जवाब जनरल होता है और एक रस्मी सीरियस एक रस्मी हो सकता है, ठीक है। जब हमने परसोना मतलब एक लहजा उसको बताया, ठीक है, तो लहजा, अंदाज और अदायगी बिल्कुल बदल गई। वो हमने दो केसेस में हमने बाकायदा देख लिया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक तो लेक्चर खत्म हो गया। अब एक सवाल मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है, चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाए, ठीक है। ये कमेंट्स में भी लोग पूछ रहे होते हैं और मैसेज में भी लोग पूछ रहे हैं। तो देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि इस पे एक जामे किस्म का एक लेक्चर आपको तैयार करके पढ़ाऊं। लेकिन जब भी कोई बंदा मुझसे मशवरा लेते हैं ना, तो देखिए मशवरा एक बहुत ही संजीदा चीज़ होती है और मशवरा अमानत होता है, ठीक है। तो मैं मशवरे में बहुत ज़्यादा एहतियात करता हूँ, किसी को गलत मशवरा ना दूँ। और मशवरे में एक बहुत अहम फैक्टर जो होता है ना, वो होता है मशवरा बंदा साहिब राय बंदे से ले, ठीक है। एक ऐसे बंदे से ले जो उस मरहले से गुजर चुका हो, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकता है कि भाई क्या चीज़ किस तरह करनी। अब चैट जीपीटी से बरह रास्त हम कैसे पैसे कमा सकते हैं? कुछ केसेस ऐसे हैं जिससे हम चैट जीपीटी से डायरेक्ट पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो अभी हम इस मरहले पे मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि अभी हम उस स्टेज तक पहुंचे नहीं है। मैं एक लेक्चर तरीके से आपको वो कर रहा हूँ ताकि कि वो क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपका के कॉन्सेप्ट्स बने मरहला वार। फिर हम जब उस मरहले पर पहुंचेंगे तो फिर मैं वो जो टेक्निकल तरीके से चैट जीपीटी से भी किसी तरीके से हम कमाई कर सकते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन दूसरा, हम चैट जीपीटी को और मजीद और फील्ड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, यूट्यूब ऑटोमेशन हो गया। इस तरह और बहुत से मुख्तलिफ शोबे हो सकते हैं जिसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन शोबों में मैंने खुद काम नहीं किया, तो मैं अगर उसका मशवरा आपको डायरेक्टली दूंगा या आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें उस तरह की गहराई नहीं होगी। तो इसके लिए मेरे जहन में ये है कि इंशाल्लाह एक तो मैं आपको खैर एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो उसमें मैं आपको तफसीलन नहीं बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप करना कैसे। आपको सिर्फ एक अंदाजा बताऊंगा कि किस तरह आप चैट जीपीटी को उस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे अपने जहन में ये कि इंशाल्लाह जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाए तो मैं इस तरह के लोगों के साथ जो कि ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, उनके साथ मैं सेशन रखूं, उनसे समझूं कि वो लोग किस तरह से पैसे कमा रहे हैं और वो किस तरह से। तो वो जब मशवरे देंगे और वो बताएंगे, तो वो चूंकि उस मरहले से गुजर चुके होंगे, तो वो आपको एग्जैक्ट गाइड करें। बाकी अगर आपके जहन में ये है कि मैं आपको बात घुमा, मतलब हो सकता है किसी के जहन में ये चीज़ आ जाए कि यार मैं बात घुमा फिरा रहा हूँ और मैं आपको बताना नहीं चाहता, तो मेरे दिल में ये नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा पुख्ता अकीदा है अल्लाह पे कि जो रिज़्क मेरे नसीब में होगा ना, वो आप मुझसे नहीं छीन सकते, और जो आपके नसीब में वो मैं आपसे नहीं छीन सकता। तो हम सबको इकट्ठे एक दूसरे के का साथ दे के एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करनी है। तो मेरी कोशिश यही है कि जो कुछ मुझे आता है, जो कुछ मुझे पता चलता है, मैं इंशाल्लाह वो आपको दिखाता रहूं। लेकिन अलबत्ता ये है कि देखिए, उजलत ना करें, जल्दी ना करें, जल्दबाजी ना करें, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बाकी और लोग इस पे बहुत सी वीडियोस बना रहे हैं, आप उनसे भी फायदा उठा सकते हैं, मैं उनसे आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन इंशाल्लाह मेरे कोर्स में मेरी कोशिश है कि मैं आपकी बुनियाद मजबूत से मजबूत तर बना के आपको फिर एक मकाम पर ले जाऊं, तो उसका फायदा इंशाल्लाह आपको बहुत होगा। तो आज के लेक्चर में यही कुछ बातें एक्स्ट्रा हो गई। बाकी ये वही रिवायती बात है कि अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में बताएं लेक्चर आपको कैसा लगा, मजीद आप क्या चीज़ें इसमें चाहते हैं, और क्या कहते हैं, और दोस्तों के साथ भी इसको आप शेयर कर सकते हैं हमारे इस कोर्स को, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। बाकी जिन हजरात ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो मैं इंशाल्लाह कमेंट्स में भी इसका लिंक देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी आप उसको ज्वाइन कर ले। उसमें मैं अपडेट्स भी शेयर करता हूँ, आपको थोड़ा जल्दी पता चल जाएगा। और बाकी हमारा इंडिया से कुछ दोस्तों ने कहा है कि भाई हम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने में हमें मसला होता है, तो आप टेलीग्राम, तो बिल्कुल टेलीग्राम पे भी मैंने चैनल बनाया हुआ है, नीचे कमेंट्स में उसका लिंक भी मौजूद है, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली किस्त में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।